السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سیریز میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے، جو میں نے خود تحریر کی ہے، صرف اسلام ہی کیوں۔ اس میں ہم اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان پر غور کر رہے ہیں، ان کے عقلی دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے اللہ کا وجود، پھر اس کے بعد رسولوں کا وجود، نبیوں کا وجود، پھر کتابیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، پھر قیامت کا وجود۔ ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں ایسی بنیادی ہیں جن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز اور ہے، یہ ہے جنوں کا وجود، یعنی جنس۔ تو اس کے بارے میں قرآن میں بھی باتیں آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یوں تو خالص کائنات نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہیں، کچھ کو ہم جانتے ہیں اور نہ جانے کتنی ایسی مخلوق ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ البتہ چند ایسی مخلوق ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب خالق نے کہا ہے تو وہ ہیں، اور وہ یقیناً ہیں۔ قرآن میں بڑی صراحت سے جن کا ذکر آیا ہے وہ دو مخلوق ہیں، ایک جنات اور دوسرے فرشتے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جنات کے بارے میں قرآن اور حدیثوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ آگ سے بنے ہیں، وہ بااختیار مخلوق ہیں، اچھے اور برے کام کرنے پر انہیں جو قدرت حاصل ہے، چونکہ وہ بااختیار ہیں اس لیے خدا نے انہیں جواب دہ بھی بنایا ہے، یعنی وہ اچھے اور برے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے، انہیں بھی جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہوگا، اور آخر کار انہیں بھی جنت اور دوزخ میں ٹھکانہ میسر آئے گا، یعنی ان کا آخری ٹھکانہ یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگا۔ عام زندگی میں کبھار ہمیں جنات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے، اس کے کئی واقعات کئی لوگوں کی زبانی سننے کو ملتے ہیں، اور کئی مقامات پر ان کی موجودگی کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن عام طور سے وہ ہماری آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے، جنات بہت سے مومن ہیں اور حضور پر اور قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں اور حدیثوں میں ملتا ہے، اور کچھ ایسے جنات ہیں جو مسلم بھی نہیں ہیں بلکہ شیطانی خصلت رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ شیطان بھی جنات میں سے ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ کفر اور شر کے راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ انسانوں کو بہکانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی ہے۔ وسوسے تو وہ ہر انسان کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کے جسم میں گھس کر قیام بھی کر لیتا ہے، اس صورت میں اسے خدا کے کلام کے ذریعے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے شر اور شرارتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوسرا ایک اور وجود ہے، تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے فرشتے۔ اس فرشتوں کے وجود کے عنوان کے تحت میں نے لکھا ہے، فرشتے بھی اللہ کے وہ مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کا وجود ہے اور ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ لائٹ یا نور سے بنے ہیں، اور وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، چونکہ وہ خود بااختیار نہیں ہیں اور صرف احکام کی تعمیل کرتے ہیں، تو ان سے حساب کتاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح بااختیار جو مخلوق ہیں جن سے حساب کتاب ہوگا جن کا، وہ انسان یا پھر جنات ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ بعض حدیثوں ثابت ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں ان گنت ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کتنی بڑی تعداد چاہیے۔ صرف اندازہ کر لیں کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق ہر آدمی پر 2 نگہبان فرشتے مقرر ہیں، جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، جن کے نام قرآن میں کرامن کاتبین کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے، اور اس طرح ہر انسان کا پورا اعمال وہ تیار کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی مختلف کاموں کے لیے الگ الگ فرشتوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتے کا ذکر آتا ہے، بارش برسانے کے لیے ایک کا آتا ہے، ہواؤں کے لیے ایک،
پہاڑوں کے لیے ایک غصب بے شمار کام اور بے شمار فرشتے۔ سب سے اہم وہ بزرگ فرشتے ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے 2-3 جگہ۔ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہی پیغمبر ہیں جو حضور تک قرآن لے کر آتے تھے۔ خاص یعنی ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یا یہ کتاب اللہ لے کر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ غرض یہ کہ اندھے کے خدا پر، خدا کی اندھے کی مخلوق پر ایمان لانا ہی بنیادی شرط ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یؤمنون بالغیب کہہ کر کی ہے۔ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی مان لیتے ہیں تو پھر اس کی مخلوق کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ تو ہوا جنوں اور فرشتوں کے بارے میں تبصرہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جس پر کہ انسان کا ایمان بڑا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان ہے۔ اس عنوان کے تحت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑے پروگرام اور بڑی پلاننگ سے تخلیق کی ہے۔ یعنی اس کی پیدائش کا دن، موت کا دن، اس کے کام، اس کی خاصیتیں اور صلاحیتیں وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے بارے میں پہلے سے ہی پروگرام کر رکھی ہیں۔ چاہے انسان ہو، جانور ہوں، پودے ہوں، زمین ہو، آسمان یا آسمانوں میں پائی جانے والی بے شمار جاندار اور بے جان اشیاء، غرض کہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے، کسی نہ کسی فائدے یا نقصان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ بات قرآن میں بھی اس طرح واضح کی گئی ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان بے شمار چیزوں کو بے سبب نہیں بنایا۔ یہ تو منکرین کا خیال ہے، ان کے لیے تو تباہی اور جہنم کی آگ ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 27 میں کہا گیا ہے۔ فائدہ مند چیزیں تو انسان کو آرام اور سہولت دینے کے لیے ہیں جو بنائی گئی کائنات میں۔ جب یہ زیادہ ہو جائیں تو یہ ایک طرح کی آزمائش بن جاتی ہیں، یعنی یہ کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یعنی یہ آزمائش ہو جاتی ہے۔ نعمتیں زیادہ مل جائیں تو وہ سمجھیے کہ پھر وہ ایک طرح سے آزمائش ہو جاتی ہیں کہ آدمی ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اس طرح نقصان دہ چیزوں کو سزا دینے کے لیے، نقصان چیزیں انسان کو سزا دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ بھی سزا کے علاوہ آزمائش کے طور پر بھی ہوتی ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ مصیبت میں صبر سے انسان کام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ یعنی صبر اور شکر، یہ 2 اہم رویے ہیں جو انسان کو اپنانا چاہیے۔ تقدیر کے بارے میں 2 انتہا پسندانہ رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک کہ انسان بالکل بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو مقدر میں ہے وہ ہوتا رہتا ہے، وہی ملتا ہے، اس لیے کوئی محنت یا کوشش بیکار ہے، مقدر کے سہارے پر سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا خیال بعض لوگوں کا یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے بس میں ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں۔ یہ دونوں نظریات انتہا پسندانہ ہیں۔ اس بارے میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوا۔ ایک شخص آیا اور پوچھا کہ بتائیے ہمارے کاموں میں تقدیر کا کتنا حصہ ہے، کیا ہم اپنے معاملات پہ پوری طرح قادر ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا ذرا اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ، اس نے اٹھا دی۔ پھر آپ نے فرمایا اب دوسری ٹانگ اوپر اٹھاؤ، وہ نہ اٹھا سکا، ظاہر ہے کیسے اٹھا سکتا تھا، اس شکل، اور وہ شکل دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس اسی سے سمجھ لو کہ کچھ معاملات تمہارے بس میں ہیں، کچھ میں تم بے بس ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ چند بڑے اہم معاملات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، مثلا زندگی، موت، روزی، اولاد وغیرہ۔ ان کے علاوہ اچھائی، برائی، بھلائی، نقصان، تکالیف، بیماریاں اور صحت وغیرہ ایسے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، لیکن ان کا دار و مدار انسان کی کوششوں پر بھی ہے۔ انسان ان کے لیے جتنی کوششیں اور جدوجہد کرتا ہے وہ عام طور پر انسان کو مل جاتی ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیسی اور کتنی کوششیں اور محنت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی بنیادی اصول تو یہی ہے
کہ انسان اپنی کوشش اور جدوجہد سے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، وہ مقصد خواہ کسی دنیا فائدے کے لیے ہو یا آخرت کے حصول کے لیے، عام طور پر وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بات پر مکمل قادر ہیں کہ انسان کو کامیاب کریں یا ناکام۔ اس کی کچھ مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی روزی کمانے کے لیے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی کسی دوسرے کام کے لیے۔ وہ گھر سے سوچ کر نکلتا ہے کہ مجھے فلانے کام کے لیے فلاں جگہ جانا ہے اور اتنے بجے پہنچنا ہے۔ گاڑیاں جو بھی سواری ہو لے کر نکلتا ہے اور کچھ دیر میں منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی اس کی خراب ہو جاتی ہے یا کسی حادثے سے دوچار ہو جاتی ہے، بجائے منزل کے وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں قدرت کا دخل نظر آتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کو منظور نہیں تھا کہ وہ منزل پر پہنچے، بلکہ قدرت اس کو کسی گیراج یا اسپتال پہنچانا چاہتی تھی۔ اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس گناہ کی سزا یا آزمائش کے طور پر اگر انسان محسوس کرے سزا کے طور پر ہوا یہ حادثہ یا یہ بات یا کوئی آزمائش ہے، یہ غور کے قابل بات ہے۔ اگر انسان محسوس کرے کہ یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے تو اچھے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر محسوس کرے کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا بلکہ یہ ایک آزمائش ہے اور اس میں صبر، دعا اور برداشت سے کام لینا چاہیے، خدا سے استقامت کی دعا اور آزمائش میں کامیابی کی دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح مصیبت میں حوصلہ ملتا ہے اور اللہ کے ہاں صبر کا اجر بھی بے حساب ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ تقدیر کا کہاں دخل، کس طرح دخل ہوتا ہے اور کس چیز میں دخل نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں عام طور سے انسان اس معاملے میں کنفیوز رہتا ہے کہ یہ کیسی تقدیر ہے جو ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں تقدیر خلاف نہیں ہوتی۔ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے لکھا کہ انسان کے بس میں بھی ہیں، کوشش جدوجہد محنت سے انسان ان معاملات کو بنا سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، مثال کے طور پر کہ زندگی، موت، صحت، بیماری، مصیبتیں، خوشحالی، یہ سب بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ چیزیں، لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ چاہیں، وہ قادر مطلق ہیں، وہ دخل دے سکتے ہیں اور اس کام کے اس نتیجے کو بدل سکتے ہیں جو کہ انسان سوچ کے نکلا ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے، اور جہاں پر اچھائیاں حاصل ہو جائیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جہاں مشکلات پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، ان پر صبر کرنا چاہیے۔ یہی ایک بہترین مسلمان کا رویہ ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اسی کو اپنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔